السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا مناظرہ اب جو 26 نومبر کو ہونے لگا تھا، اس کے اندر عجیب و غریب سی باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ حنیف قریشی صاحب جو ہیں، مفتی حنیف قریشی، وہ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ جب سے مناظرے کے بارے میں آیا ہے سامنے، تو اول تو مرزا صاحب آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کہ انہیں مناظرہ جو ہے اگر 26 کو نہیں کرانا تو چلیں تاریخ آگے کر دیتے ہیں، چلے کم سے کم 26 تاریخ کو مل کے صلح کی یا مطلب مناظرے کی شرائط طے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی نیوٹرل وینیو پہ ملنا ہے تو نیوٹرل وینیو پہ مل لیتے ہیں، اگر آپ نے ہماری طرف ملنا ہے تو ہماری طرف مل لیں، اکیڈمی میں ملنا ہے تو ہم اکیڈمی آ جاتے ہیں۔ آپ ابتدا تو کریں نا مرزا صاحب۔ یہ مفتی صاحب کا موقف ہے۔ مرزا صاحب کے موقف تو ہے ہی کوئی نہیں نا، کبھی رہا ہی کوئی نہیں، بھگڑوں کے موقف کہاں ہوتے ہیں۔ تو اب مرزا صاحب اب پتہ نہیں خود یہ چال بازیاں کر رہے ہیں یا ان کے بھگوڑے اسٹوڈنٹس، جن کو پتہ ہے کہ یہ بھاگنے والا مرزا جو ہے وہ آئے گا تو نہیں سامنے، تو اب وہ یہ چال بازیاں کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کالز آ رہی ہیں، عجیب و غریب سی کالز آ رہی ہیں، پولیس کی طرف سے کالز آ رہی ہیں، اداروں کی طرف سے کالز آ رہی ہیں کہ کیا تم نے تخریب کاری مچا رکھی۔ تخریب کاری کہاں مچا رکھی ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ہم تو تخریب کاری کو ختم کرنے کے لیے پرسکون ماحول میں بیٹھ کے ونس اینڈ فار آل یہ ویڈیو کھیلنے کے بجائے ایک ہی دفعہ سارے سوالات کا جواب دے دیتے ہیں، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے۔ پھر آئیں وہ معذرت کریں کہ بھائی مجھ سے عبارتیں پڑھنے میں غلطی ہو گئی، میں تو انجینئرنگ پڑھی تھی، عبارتیں اردو عربی میں تھیں، مجھے تو اردو عربی آتی نہیں ویسی بھی، اور تہذیب سے تو میں ویسی بھی واقف نہیں ہوں، مہذب کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے نہیں پتہ، ادب کیا ہوتا ہے اس سے تو میں بالکل ہی فارغ ہوں۔ تو مان لیں پھر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر چلے جائیں واپس انجینئرنگ میں، اپنی جاب واب سٹارٹ کریں، اور جو پہلے کر رہے تھے وہ کرتے رہیں۔ لیکن اگین جیسا کہ مفتیان کرام کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ بیٹھے گا تو پھر یہ بیٹھ جائے گا۔ یہ ویسے ہی اس کو بڑی بہت مار پڑ رہی ہے اسے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اس چڑھتے سورج کے پجاری کو کہہ تو رہا ہے کہ میں بتاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ یہ دیکھتے یہ نہیں آئے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ سبسکرائبرز مجھے بہت میسیجز کر رہے ہیں۔ میں کہا یہ اس نے نہیں آنا، اس میں اتنے ہمت تپڑ نہیں ہے یہ آ کے بیٹھ سکے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ علم تو ہے نہیں اس کے پاس، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھاڑ مٹی نے کنبا جوڑا، تو یہ کنبے ادھر کی اینٹ ادھر کے روڑے سے بنائی ہوئی اس کی چیزیں ہیں، فاؤنڈیشن اور بیسس تو کوئی ہے نہیں۔ اس نے تو ایک گھنٹہ بھی نہیں چلنا علماء کے آگے، اور اس نے جتنی بکواسات کی ہیں تمام لوگوں کو اس نے بیسکلی، اس کی اگر آپ بکواسات کو سم اپ کریں نا تو یہ سب کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا اس نے، اور وہ چیزیں جو بنیادی عقائد میں داخل نہیں ہیں انہیں بنیادی عقائد میں داخل کر کے کروڑوں مسلمانوں کو اس نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اس نے بیسکلی فرام آل آف دیز لٹل تھنگس اٹ سیمز لائک کہ یہ بہت ہی جو ہے نا، یا تو فنڈڈ ہے، یہ بہت چانسز ہیں اس کے فنڈڈ ہونے کے ایکسٹریم، کیونکہ جس طریقے سے یہ واردات کر رہا ہے کہ بھائی ان سب کو کافر ڈکلیئر کر دو، نتیجتاً سب سمجھیں گے کہ میں ہی مسلمان ہوں۔ اچھا، اب کمال کی بات یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف تھانوی والا جو بھی معاملات ہیں، اس کے اندر یہ بنیادی عقائد ہے ہی نہیں، یہ اس کو انہوں نے اچھال کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب چشتی رسول اللہ والی جو بات ہے نا، اب اس کا ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو یہ دیوبند اور سنی بریلوی اسکول آف تھاٹ کے پہلے کے مسلمان ہیں، بھائی چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، تو پھر چشتی رسول اللہ تو پھر تمہارے زمانے کا اسٹیٹمنٹ ہوا، تو اس کے لیے تو تم آنسریبل ہو، بھائی وہ تو ان سکولز کے بننے سے پہلے کے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے زمانے کے جو لوگ تھے وہ پھر ایسے تھے۔ تو اس پہ الٹا بلی آ گئی ہے۔ اینی وے، یہ وہی بات ہے کہ وہ شور کرتا رہے گا،
اس کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو آگے کر دے گا، جیسے اس سے پہلے بھی کیا تھا. جب بھی کوئی ملنے جاتا ہے تو یہ یا تو ملتا نہیں یا پھر اس معاملات کو بگاڑ دیتا ہے، یا پھر اس کو اتنا زیادہ ہوا بنا دیتا ہے کہ وہ پولیس انوالو ہو گئی، مجھے انہوں نے کہا آپ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے نہیں مل سکتے، اور یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ملنے کا، اور پہلے سے بتا کے آنا چاہیے تھا، اور یہ وہ کر کے. یہ ملنے والی شے ہی نہیں ہے نا، اس میں دم ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس نے علم کے میدان میں زیرو ہو جانا ہے. اس نے کہ جن باتوں کو لوگوں سے کہتا رہا ہے جھوٹ کے پلندے ہیں، اس کے 200 کے قریب جھوٹ تو مفتی علی نواز صاحب نے پکڑے. پھر مفتی راشد محمود صاحب تو اس کو اتنے جوابات دے چکے ہیں، بھری پڑی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ وہ لوگ جو اندھے اس کے فالوورز ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب یہ جو تھنکنگ پارٹ ہوتا ہے نا برین کا، اب اس کے جو فالوورز جو ہیں نا وہ پیچھے کے لوب سے سوچتے ہیں. جیسی مرزا پہ بات آتی ہے نا وہ پیچھے کے لوب پہ چلے جاتے ہیں. پیچھے کا لوب جو ہے وہ تھنکنگ اینڈ انالیٹیکل تھنکنگ والا نہیں ہوتا، وہ سروائیول والا موڈ ہوتا ہے. تو سروائیول والے موڈ میں آ کے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے کمپریہینڈ کریں، وہ یہاں سے جو پیچھے سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک دم بے پھر کے نہیں تم یہ تم وہ اور فلانا، وہ جو اس نے 2-4 اسٹیٹمنٹس ان کو سکھائی ہوئی ہیں بس وہی آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. میرا بھائی اس کا دوسرا مصرع بھی سنتے جاؤ، انجینئر محمد علی مرزا از آن دا رن. یہ پورا شعر تھا، تم پہلا مصرع سن کے آ گئے ہو. خیر 26 نومبر کو ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. یہ مرزا نے باہر نکلنا نہیں ہے. یہ وہ غار میں بیٹھا ہوا شور کرنے والا آدمی ہے. وہ جو غار میں بیٹھے ہوئے شور کر کے جو ایکو پروڈیوس ہوتی ہے نا وہ اسی کو سمجھتا ہے بڑا شعر ہوں میں. تو بس یہی حال ہے اس کا. انفارچونیٹلی دیر آر پیپل جو اس کے جال میں پھنس گئے، علم نہیں رکھتے تھے، اس کی چرب زبانی سے اور بازارو زبان سے جو ہے وہ متاثر ہو گئے ہیں. شاید اسی زبان کو وہ استعمال کرتے تھے جس زبان میں یہ بات کرتا ہے، تو وہ شاید ہو گئے ہاں ہماری زبان میں بات کرنے والا کوئی آ گیا تو شائستگی سے دور تاریخی معاملات میں لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا. جن چیزوں کا تم سے دنیا اور آخرت میں سوال بھی نہیں ہونا ان چیزوں میں لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا. صحابہ سے بدظن کر دیا، اولیاء سے بدظن کر دیا، انبیاء کے بارے میں ایسی گستاخانہ زبان، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، جو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ زبان یہ استعمال کرتا ہے. اور ایسے ایسے جملے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے جو ادب کے لحاظ سے بالکل لو لیول ہے، اور ان کو ایسے بیان کرتا ہے کہ گویا یہ کوئی ایسی بات ہے جو عقیدے کی بات ہے. معاذ اللہ. I cannot even repeat the statements that he uttered. He is so nonsense. He is so low level. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا معاملہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس جاہل گمراہ انجینئر مرزا کے پیچھے فالوورز بن گئے ہیں اور اس سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ نہایت ہی گمراہ ترین آدمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کا معاملہ فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.